سب سے پہلے آپ حضرات 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم سید حسن اختر صاحب ابن سید زین العابدین مرحوم اور میمونہ نساء بیگم بنت سید عنایت حسین مرحوم اور محمد قاسم مرحوم ابن سید درباری حسین مرحوم، ان کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صلوات
عزیزان گرامی قدر، برادران ملت جعفریہ، کل بھی بعد مجلس میرے پاس یہ خبر آئی تھی اور آج بھی اتفاق سے گھر پہ فون آیا، اور ابھی میں جب یہاں مجلس پڑھنے آیا جب بھی یہ پیغام میرے کانوں تک پہنچا، ایک زن مومنہ شہزاد بیگم جن کا نام ہے، وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، نرسنگ ہوم میں ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں اور آپ تمام مجمع مل کر کے ان کی صحت یابی کے لیے 5 مرتبہ اب میں یجیب کا اپنے ساتھ مل کر کے سب کے سب ورد شروع کر دیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم اسی آیہ کریمہ کے صدقے اور وسیلے سے اس زن مومنہ شہزاد بیگم کو شفاء کامل اور صحت عاجل عطا فرمائے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ برادران ایمانی، اللہ کا شکر کرم اور احسان ہے کہ بوسیلہ محمد وآل محمد آج اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے چوتھی تقریب آپ حضرات کی بہترین ذوق سماعت، بالیدہ، پاکیزہ، سچی اور دلیرانہ فکروں کے حوالے ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے کروں۔ کل جو حضرات اس میں موجود تھے یا آج جو آئے ہیں ان کے لیے مجھے 2-3 جملے گزشتہ تقریروں کے مجھے کہنا ہے، اس وجہ سے تاکہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سلسلہ جو آدم سے چلا ہے خاتم پہ بھی نہیں ٹوٹا، اور خاتم سے جو چلا ہے آج بھی وہ سلسلہ آیت اللہ خامنائی اور سیستانی تک باقی۔ تو ہمارا سلسلہ نہ کبھی ٹوٹا تھا، نہ ٹوٹا ہے، نہ ٹوٹے گا۔ وہ اپنے سلسلوں کی فکر کریں کہ جن کا سلسلہ کبھی ٹوٹ جایا کرتا ہے، کبھی جڑ جایا کرتا ہے۔ تو دوستو، میں نے اپنی تقریر کو یہاں پر لا کر کے ختم کیا تھا کہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ان محبت کے دعوے داروں سے یہ کہہ دو کہ اگر یہ محبت 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 کا گن گا رہے ہیں تو یہ تمہاری اتباع کریں، تمہارے نقش قدم کے اوپر چلیں، اور جب یہ تمہاری اتباع کریں گے، تمہارے نقش قدم کے اوپر چلیں گے، تو دنیا والوں کو اور آنے والی نسلوں کو بھی پہچاننے میں آسانی پیدا ہو جائے گی کہ کون اتباع رسول کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ توجہات آپ کی مبذول رہے میری طرف۔ رسول کی حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے بھائی علی صاحب، اور پھر وہی رسول یہ فرماتے ہیں کہ 73 تو ہوں گے لیکن اس میں ناجی جنتی ایک ہوگا۔ اب باقی کے کیا ہوں گے یہ جب رسول نے نہیں بتایا تو میں بتانے کا کیا حق رکھتا ہوں؟ آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا۔ رسول کہتے ہیں 73 ہوں گے، اس میں سے ایک ہوگا جنتی۔ اچھا، جنت تو کسی کے باپ دادا کی میراث ہے نہیں کہ جا کر کے خرید لے یا رشوت دے کر کے، جیسا کہ آج کل ہوتا چلا آ رہا ہے، جنت میں چلا جائے۔ میں نے علامہ محدث دہلوی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے یہ کہا، علامہ محدث دہلوی
ہمارے عالم نہیں ہیں، ہمارے اہل سنت کے جیل عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میں ان کی علم کی قدر کرتا ہوں. آپ حضرات ذرا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کی تکلیف. ذرا سا ایک صلوات پڑھیے محمد. تو جنت کسی کے باپ دادا کی میراث ہے نہیں. نہ رشوت دینے سے جنت مل سکتی ہے، نہ لالچ دینے سے جنت مل سکتی ہے، نہ طاقت کے بلبوتے پہ جنت مل سکتی ہے، نہ بازوؤں کی ہنسیوں کو دکھلانے کے بعد جنت مل سکتی ہے. جنت کب ملے گی؟ جب رسول کی اتباع کریں گے، رسول کے نقش قدم پہ چلیں گے. جہاں رسول کہے رکو وہاں رک جائیں، جہاں رسول کہے بڑھو وہاں بڑھیں. جبھی تو ہم جنت کے حقدار ہوں گے. تو میں نے علامہ محدث دہلوی سے یہ عرض کیا کہ علامہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ جنت میں کون جائے گا؟ رسول کی حدیث ہے کہ 73 ہوں گے جس میں ایک جائے گا. شیعہ کہتے ہیں ہم جائیں گے، سنی بھائی کہتے ہیں ہم جائیں گے، وہابی بھائی کہتے ہیں ہم جائیں گے، قادیانی جن کے بردوں کو اٹھا کے پھینک دیا گیا وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے. اما جب قبروں سے نکال کے پھینک دیا گیا تو جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ صلوات پڑھے محمد. تو ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم جائیں گے، لیکن دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوا کرتا ہے. تو علامہ محدث دہلوی سے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ جنت جو ہے اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، اس میں کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ تو علامہ محدث دہلوی نے، عباس بھائی بڑا پیارا ایک جملہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ دیکھو اگر تمہیں جنت کی پہچان معلوم کرنا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں جنت کی پہچان معلوم کرنا ہے کہ جنت کسے کہتے ہیں تو جاؤ کہیں شیعوں کے عزاخانے میں چلے جاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں، شیعوں کے عزاخانے میں چلے جاؤ. ان سے پھر میں نے پوچھا کیا وہی جنت ہے عزاخانہ؟ کہنے لگے وہ جنت تو نہیں ہے، لیکن تم دیکھو گے کہ جہاں بھی عزاخانہ ہے وہاں پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے. بہت توجہ، وہاں پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے. علامہ محدث دہلوی کی تحقیق یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر بھی پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب جو امام باڑوں میں آنے کی عادت ڈالے گا میں کچھ کہہ گیا. اب اگر کوئی امام باڑوں میں آنے سے منع کرے اور روکے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ آپ کو جنت میں جانے سے روک رہا ہے. تو وہ اپنے ساتھ وہیں لے جانا چاہتا ہے جہاں اس کے بزرگ ہیں. توجہ چاہ رہا، بہت توجہ. اب ایک بزرگ کا بھی واقعہ سن لیجیے. مولا علی نے ایک مرتبہ کوئی ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، جس کو ضرورت ہو تاریخ میں تلاش کرے. مولا نے کہا اتر جا ممبر سے، یہ میرے باپ کا ممبر، اتر ممبر سے، تو غلام زادہ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے. خاموشی سے اتر آیا، باپ کے پاس گیا. ابا آج ابو طالب کے بیٹے علی نے مجھے غلام زادہ کہا ہے، کہ جلدی پلٹ کے جا اور کہہ کے لکھ کر کے دے دو. توجہ چاہ رہا، لکھ کر کے دے دو. میں نے دستے ادب جوڑا، سرکار یہ لکھوا کے کیوں منوا رہے ہیں؟ ارے رسول نے جب کہا تھا کہ قلم دبا دو کاغذ لاؤ،
دے دوں؟ تو آپ ہی نے تو فرمایا تھا نا معاذ اللہ اسیان بک رہے ہیں. اب آج آپ کیا بک رہے ہیں؟ میں کچھ کہہ گیا کیا لکھوا کے لا؟ میں نے کہا کیوں لکھوا رہے ہیں؟ کہا کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا کہ غلام زادہ ہے یہ، یعنی میں غلام ہوں یہ اس کا زادہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، کیا بہترین لفظ ہے، کیا بہترین لفظ ہے. دیکھیے دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حلال زادہ، دوسرا آپ بتائیے صلوات پڑھیں محمد. ایک بلند ترین صلوات تو اب ہم کیسے پہچانے کون حلال زادہ ہے؟ بھائی جو حلال زادہ ہوگا وہی تو جائے گا نا جنت میں. کیسے پہچانے؟ تو علامہ تبریزی علیہ الرحمہ کتاب کا نام سنیے، کفایت الموحدین دوسری جلد صفحہ نمبر 283. کفایت الموحدین دوسری جلد علامہ تبریزی لکھنے والے صفحہ نمبر 283 میں لکھتے ہیں کہ علی کی ولادت سے پہلے عرب میں ایک اژدہا پلا ہوا تھا، ایک اژدہا پلا ہوا تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو لے جا کر کے اس بچے کو اس اژدہے کے پاس لٹا دیا کرتے تھے. اژدہا اس بچے کو آ کے سونگتا تھا. اگر وہ بچہ حلالی ہوتا تھا تو اژدہا چپ چاپ سے آگے بڑھ جاتا، اور اگر غیر حلالی ہوتا تھا تو اژدہا اسے کاٹ لیا کرتا تھا. یعنی وہ ایک قسم کا تھرمامیٹر تھا کہ کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے. انیس بھائی خاموش نہیں بیٹھیے گا، میری نظریں چاہ رہے ہیں آپ سامنے آگے بیٹھیے. صلوات پڑھیے محمد. علامہ تبریزی لکھتے ہیں کہ اس اژدہے کا نام تھا معیار الولد، اولاد جانچنے کا آلہ. اب جب علی کی ولادت ہوئی تو لوگ آئے ابو طالب کے پاس، یہ بڑھاپے کی اولاد تو اسے بھی معیار الولد کے پاس لے کے جائیں. رسول بھی سن رہے تھے. رسول نے کہا او فضول کیا کہہ رہا ہے تو؟ جاؤ معیار الولد اژدہے سے کہو کہ تجھے ابو طالب کا بیٹا علی بلا رہا ہے. ابو طالب کا بیٹا علی بلا رہا ہے. لوگوں نے خاموشی سے سنا، اژدہے کے پاس پہنچے. جب اژدہے کے پاس پہنچے، اچھا ابھی علی جو ہے وہ 3 دن کے ہیں، زیادہ دن نہیں گزرا ہے، ابھی 3 دن کے علی ہیں. کیا کر کے یہ کہتے ہیں او معیار الولد اژدہے چل تجھے ابو طالب کا بیٹا علی بلا رہا ہے. اژدہے نے سنا، جیسے ہی علی کا نام ایک مرتبہ تیار ہوا بابا رکاب، لفظ رائے گا نہ جانے دیجیے گا، بابا رکاب علی کے جھولے کے قریب آیا. علی نے ید اللہ ہاتھ باہر نکالے. اگر جملہ برداشت کر سکو تو کر لینا، ذوق سماعت بیدار ہے نا. جیسے ہی اژدہے نے چاہا کہ آگے بڑھے، علی نے کہا او اژدہے سن، یہ تیرے باپ کا غار نہیں ہے، میری ماں کا جھولا ہے. تیرے باپ کا غار نہیں ہے، میری ماں کا جھولا ہے. اژدہا چاہتا تھا جو بابا رکاب تھا کہ پیچھے ہٹے. ایک مرتبہ ید اللہ سامنے آیا، اژدہے کے کلے میں ہاتھ ڈالا، 2 ٹکڑے کیا، آدھا
آدھا ادھر پھینکا آدھا ادھر پھینکا. تاریخ کہتی ہے علامہ تبریزی لکھتے ہیں کہ آل محمد کے گھرانے کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کسی کو قتل کرتے تھے تو ترازو کے دو پھلوں پہ رکھ کر کے اس کو کہتے ہیں عادل. میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا انصاف اور عدل. ترازو کے پلے پہ رکھ کے تول لینا, برابر نکلیں گے, نہ یہ اس سے کم نہ یہ اس سے زیادہ. ایک مرتبہ دو ٹکڑے کیے ابو طالب کے بیٹے نے. عرب کا بدو مزاج بگڑا. اللہ کے رسول یہ تو معیار الولد تھا, تھرمامیٹر تھا, اولاد جانچنے کا آلہ. اب ہم کیسے پہچانیں گے کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے؟ سنو 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 اے علی کے دشمنوں سنو. رسول فرماتے ہیں کہ دو معیار الولد بیک وقت نہیں رہ سکتے ہیں. اب تک یہ اژدہا معیار الولد تھا اور آج سے لے کے قیامت تک علی معیار الولد بن کے رہے گا. جس کے دل میں علی کی محبت دیکھو سمجھ جانا وہ حلالی ہے. اپنی ماں کے حق میں دعا کرے. صلوات پڑھے اور بلند ترین تعجب ہوتا ہے مجھے کہ اب جب ماشاءاللہ جوان جوان لڑکے کرسیوں پہ اگر بیٹھ جائیں تو مجھ جیسا کمزور ایک اور صلوات پڑھیے. لوگ کہتے ہیں درد ہوتا ہے اس وجہ سے بیٹھتے ہیں, اور میں نے کسی زمانے میں پڑھا تھا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. دیکھیں گفتگو کہاں سے کہاں چلی گئی. دو معیار الولد بیک وقت نہیں رہ سکتے. اب تک یہ اژدہا معیار الولد, آج سے لے کے قیامت تک علی معیار الولد بن کر کے رہے گا. جبھی تو نبی نے تین باتیں کہی. پہلے یہ کہا النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. ملا کہتا ہے نماز عبادت. کیا بات ہے بھائی, رسول کہہ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. توجہ چاہ رہا ہوں. اب جب آ گیا تو واقعہ سنیے. رسول بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. اب جس کو ضرورت ہو تاریخ میں نام تلاش کرے. رسول بار بار دروازے پہ دیکھ رہے ہیں, خیمے کے دروازے پہ دیکھ رہے ہیں, خیمے کے دروازے پہ دیکھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا, کس نے پوچھا, وہ آپ تاریخ سے پوچھئے گا. کس نے پوچھا, تاریخ سے پوچھئے گا. یا رسول اللہ یہ آپ دروازے پہ کس کو دیکھ رہے ہیں, کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ کسی کا انتظار کرنا بدعت نہیں ہے, سنت نبوت ہے. صلوات پڑھے محمد. ابھی رسول نے جواب نہ دیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک چاند سا چہرہ جس نے بنت اسد کی آغوش میں پرورش پائی, جس ماں کے دودھ کی پہلی دھار نے علی کو فاتح خیبر بنایا. ایک مرتبہ وہ علی خیمے کا پردہ ہٹا, سامنے علی آئے. رسول نے دیکھا, دیکھ کے فرماتے او پوچھنے والے سن, النظر الی وجہ علی. تیری طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے,
تیری طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. لیکن بڑے بڑے چالاک اور عیار اور مکار تھے اس زمانے میں. یہ عرب کے رہنے والے، ان کو کم نہ سمجھیے گا. ابھی دیکھیے نا وہ خانہ کعبہ کے جو امام صاحب ہیں، امام ایسے بھی امام، اب تو امام تھوک میں بکنے لگے ہیں. تھوک میں، اب ریٹیل نہیں ہے، تھوک میں بکتے ہیں. یہ فلاں مسجد کا امام، یہ فلاں مسجد کا امام، یہ فلاں مسجد کا امام، یہ عید کا امام، یہ بقرعید کا امام، اور جو بدھ کو جمعے کی بدھ کو پڑھائے وہ بھی امام، وہ بھی امام. تو خانہ کعبہ کے امام نے کیا کہا؟ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لو. کمپرومائز. what for compromise؟ کیسا کمپرومائز؟ توجہ چاہ رہا ہوں. ہم اس سے کیسے کمپرومائز کر لیں کہ جس کے اندر مذہب کا بھی خون ہو، اندر کا بھی خون ہو؟ ہم اس سے کیسے کمپرومائز کر لیں؟ عالم اسلامی چیخ اٹھا، عالم اسلامی چیخ اٹھا. جب رشدی نے کتاب لکھی تو کوئی نہ تھا. سب سے پہلے ایران سے ایک ضعیف جس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، سر پہ امامہ رکھے تھا. پگڑیاں باندھنا بہت آسان ہے. پگڑیاں باندھنا بہت آسان ہے، امامے کے پیچھو ہم کو سمجھنا بہت دشوار گزار منزل ہے. ایک مرتبہ وہ اٹھا، اس نے کہا قتل کا فتویٰ. پہلے ایران نے قتل کا فتویٰ دیا ہے سلمان رشدی کو، بعد میں دلی کے جامع مسجد کے امام بخاری نے بخار اتارا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. پھر انہوں نے فتویٰ دیا. چلے تو سب شیعہ کی سیرت پہ. اگر غلط تھا فتویٰ تو ٹوک دیتے. لیکن دیکھیے وہ فتویٰ، خمینی دنیا میں نہیں رہے، فتویٰ آج بھی باقی. توجہ چاہ رہا ہوں. خمینی دنیا میں نہیں رہے، فتویٰ آج بھی باقی ہے. قتل کا فتویٰ آج بھی باقی ہے. دیکھیے گفتگو کہاں سے کہاں جا رہی ہے. بس ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے، بڑے بڑے عیار و مکار تھے نا. یاد رکھیے گا ایک لفظ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کا ذوق سماعت کافی بیدار ہے. ایک سعودی اور ایک یہودی، یہ دو سے ہمیشہ ہوشیار رہیے گا. خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کی بدولت آج سعیدیوں سعودیوں کو روٹیاں مل رہی ہیں. اے نمک حرام ہو، صلوات پڑھے محمد والے. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جب رسول اللہ کے منبر پہ آتا تو میسم کی زبان لے کے آتا، ابو ذر کی روح بن کے آتا، مقداد کا جسم لے کے آتا. آپ کہنے سے کبھی نہیں گھبرایا کرتا. زبان تو کاٹ سکتے ہو مگر محبتوں کو تو نہیں کاٹ سکتے ہو. بس ایک مرتبہ رسول نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. تو مکار تھے نا سب. کہ یا رسول اللہ اگر علی دور ہے، سامنے نہیں ہے، پھر یہ عبادت کیسے ہوگی؟ ان کے لیے رسول نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت. اب تیسرے قسم کے عیار اٹھے کہ اگر کوئی ایسا حاکم آ جائے کہ جو علی کا ذکر کرنے پر سزا دے، زبان کاٹ دے، پھر کیا کریں؟ تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا پھر ایسے موقع کے اوپر تم کچھ مت کرو، حب علی کی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے. لاکھ حاکم آتے جائیں لیکن اگر محبت علی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کوئی بگاڑ نہیں سکتی. دوستو بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، باقی انشاءاللہ کل کی تقریر میں عرض کروں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے 73 فرقے، جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، رسول کی حدیث
73 میں سے ایک جائے گا جنت میں، 72 کہاں جائیں گے نہ رسول نے بتایا نہ میں بتانے کا حقدار ہوں، لیکن رسول نے اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کروا دیا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں عقل سلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر کے اتنے بڑے یونیورس کائنات اور دنیا میں تمہیں جب بھیجا ہے تو اس نے تمہیں پاگل بنا کے نہیں بھیجا، اس نے تمہیں پاگل بنا کے نہیں بھیجا، ارے اس نے تو تمہیں دانا نہیں بلکہ بہلول دانا بنا کے بھیجا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے تمہیں عقل عطا کی، جب عقل عطا کی ہے تو کسی نقال کے پھیر میں نہ پڑ جانا، عقل کو بروئے کار لانا، عقل کو بروئے کار لانا۔ تو 73 فرقے، ایک جنتی، اب وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو اب رسول اس کا تجربہ کروائے تاکہ آنے والی نسل قیامت تک یہ سند رکھے کہ ہم جنتی ہیں۔ رسول اپنے حجرے میں، صحیح بخاری سے پڑھا، اپنے حجرے میں نماز اذان صبح کا وقت قریب آیا، لوگوں نے دیکھا کہ رسول کا چنا ہوا مؤذن جس کا نام بلال ہے، ہونٹ لٹکے ہوئے ہیں، رنگ سیاہ ہے، تلفظ پروناؤنسیشن صحیح نہیں نکل سکتا ہے، روز یہ اذان دیتا ہے، آج اسے روک دو۔ لوگ آئے بلال کے پاس، بلال آج اذان صبح تم نہیں دو گے، میں کہوں گا بلال آستینے الٹ لو کہ مؤذنی میرا حق ہے، رسول نے مجھے چنا ہے۔ روح بلال آواز دے گی، رسول کا اسلام تشدد نہیں سکھاتا ہے، تمہارا حق ہے تو تمہیں مل جائے گا۔ بلال خاموش۔ لوگوں نے گورے چٹے انگریز کو، جو بظاہر انگریز تھا مگر بباطن رنگریز تھا، کہا تو اذان دے، گلدستہ اذان پہ وہ رنگریز گیا، اس نے اذان دی۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں رسول اللہ نماز پڑھانے آئیں گے، جنت میں کون جائے گا؟ ذہن میں رکھیے گا، انتظار کی مدت تمام ہوئی۔ تاریخ عالم و آدم کے اندر دو موقع ایسے ہیں کہ جب وقت رکا رہا، زمانہ تھما رہا، یا تو شب معراج یا آج صبح کی اذان کے وقت، جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول آ نہیں رہے نماز پڑھانے، تو آپس میں مشورہ یہ کیا کہ شاید رسول نے اذان کی آواز نہیں سنی، اپنے جیسا سمجھانا کہ جیسا ہم سنتے ہیں ویسے ہی رسول سنتے ہیں، ہم اس رسول کو مانتے ہیں جو فرش پہ بیٹھ کے عرش سے گفتگو کیا کرتا، یہ اس کی قوت سماعت ہے۔ بس ایک مرتبہ لوگوں نے کہا چلو سب مل کے چلے رسول کے پاس، سب آئے تقل بات کیا، اللہ کے رسول اذان ہو گئی، آپ نماز پڑھانے نہیں آئے۔ رسول فرماتے ہیں مگر میرے بلال نے تو اذان نہیں دی، یہ نہیں کہا میں پڑھانے نہیں آؤں گا، جواب کیا دیا؟ مگر میرے بلال نے تو اذان نہیں دی۔ چونکہ سب عقل مند تھے نا عرب کے، سمجھ گئے کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا رسول نماز نہیں پڑھائیں گے۔ وقت رکا رہا، مجبور ہو کے بلال سے کہا بلال گلدستہ اذان پہ جاؤ اذان دو۔
لوگ کہتے ہیں صاحب یہ حی علی خیر العمل کہاں سے آیا؟ آپ بتائیے یہ آپ جو پڑھتے ہیں الصلاۃ وہ کہاں سے آیا؟ جہاں حی علی خیر العمل ہے بھائی اس کے آگے نہیں کہوں گا میں۔ جب بلال اذان سے فارغ ہوئے نتیجہ نکال رہا ہوں اتباع رسول جنت میں کون جائے گا، اور یہی پہ تتمہ کروں گا۔ رسول آئے نماز پڑھانے، اب فیصلہ آپ کر لیجئے کہ اگر رسول کی زندگی میں رسول کے چنے ہوئے مؤذن کو اجماع کر کے کوئی بدل دے تو رسول نماز پڑھانے کو تیار نہیں۔ وہ رسول اللہ محشر میں شفاعت کرنے کو کیسے تیار ہو جائیں گے اگر ان کے چنے ہوئے امام کو کوئی بدل دے؟ بس دوستو ختم کر دی میں نے تقریر، باقی انشاءاللہ کر فاتبعونی، اتباع کرو۔ عباس بھائی آپ سے آج بھی معذرت چاہ رہا ہوں، آپ کی فرمائش تھی، انشاءاللہ کل کی تقریر میں فرمائش ہوگی۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جو میری اتباع کرو گے تو دیکھو میں کس کو زبان دے رہا ہوں۔ تلاش کرو کہ میں نے گود میں لے کے کس کو زبان دی۔ اب مجھ سے کسی کے رشتے کے سلسلے میں، بڑا نازک لفظ استعمال کیا، اب کسی کے رشتے کے سلسلے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ میں تو زبان دے چکا۔ زبان دے کون رہا تھا؟ زبان لے کون رہا تھا؟ نہ ادھر سے بدل سکتے نہ ادھر سے بدل سکتے۔ زبان میں کیا عہد و پیمان ہوا کہ فاطمہ تیرے علاوہ کسی دور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب لاکھ لوگ کوشش کر لیں، لاکھ لوگ پیغام رسانی کر لیں، لیکن اب تو فاطمہ سوائے علی کے دوسرے کی ہو نہیں سکتی۔ اور وہی فاطمہ یہ کہتی ہیں کہ میں جنت میں اس وقت تک نہ جاؤں گی جب تک کہ اپنے لال کے رونے والوں کو جنت میں جائے۔ بس دوستو ماشاءاللہ آنکھیں آپ کی پرنم ہو گئیں۔ یقیناً کون آنکھ ہے جو نہیں رو رہی ہے؟ اس لیے کہ مدینے کے مسافر جو ہمارے مہمان بن کے آئے تھے، 10 محرم کو وہ لاشیں کربلا کی جلتی ہوئی زمین کے اوپر تڑپ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کی۔ شب عاشور جب آئی، آپ نے ہلال ابن نافع کا نام سنا ہے نا؟ حسین کے صحابی ہلال ابن نافع خیمہ گاہ حسینی کی پہرے داری کر رہے ہیں شب عاشور۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب اپنے ماجائے حسین کو بلا کے کہتی ہیں، میرے ماجائے حسین تم نے اپنے چاہنے والوں کو آزما لیا ہے؟ ہلال کے کانوں میں جیسے یہ آواز آئی، ہلال دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اصحاب کے خیمے کی طرف اور کہا حبیب جلدی باہر آؤ، مسلم جلدی باہر نکلو۔ کہا کیا ہوا؟ کیا جنگ چھڑ گئی؟ کہا نہیں، زہرا کی بیٹی زینب کو ہماری وفاداری پہ بھروسہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں اعتماد دلوانا ہے۔ جن کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزے لیے، جن کے پاس تلواریں تھی انہوں نے تلواریں لی۔ آگے شہزادی زینب کے خیمے کے قریب ایک زہرا کی لاڈلی بیٹی، اگر ہماری وفاؤں پہ بھروسہ نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے
اپنا گلا کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. اجرکم علی اللہ. میں کہوں گا اے وفاداروں، اے حسین کے وفادار صحابیوں، ارے آج تو شام شہیداں ہے، کل ذرا شام غریبہ میں آنا. جب زینب آواز دے رہی ہوگی اے پسرے ساتھ میرا ماں آیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم. جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، بی بی زینب نے حسین سے کہا میرے ماں جائے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، تم بھی تو اپنے کسی چاہنے والے کو بلا لو. کہا بہن تم ہی بتاؤ. کہا میں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ کہ تمہارے ایک بچپن کا دوست تھا، ایک بچپن کا دوست تھا. تم جب چلتے تھے تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے قدموں کی خاک کو اٹھا کر کے اپنی آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا. حسین ایک مرتبہ فخر سے کہتے ہیں ہاں بہن میں سمجھ گیا تم حبیب ابن مظاہر اسدی کا ذکر کر رہی ہو نا. کہا ہاں. حسین نے خط لکھا الى رجل الفقیہ الى حبیب ابن مظاہر اسدی، اور جملہ سنو گے اسی میں مجلس کو تمام کر دوں گا میں. یہ لکھا کہ اے رجل فقیہ میں کربلا آیا ہوا ہوں اور مجھے اس وقت تیری مدد کی ضرورت ہے. حبیب میں تجھے کبھی زحمت نہ دیتا اگر شہزادی زینب میرے ہمراہ کربلا نہ آئی ہوتی. اور یہ خط دے کر کے بھیجا. حبیب اس وقت زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے. لقمہ گلوگیر ہوا، کسی نے دقل بات کیا. کہا دیکھو کون آیا ہے. گئے دروازے پہ. کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، یہ خط حسین نے دیا ہے. حبیب نے خط لیا، آنکھوں سے لگایا. زوجہ نے پوچھا کون؟ کہا حسین نے خط بھیجا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہا یہ لکھا ہے کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تو اب زوجہ یہ کہتی ہے حبیب کی یہ بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اگر چلا جاؤں گا تو تم تنہا رہ جائے گی، میں تجھے کس کے حوالے کر کے جاؤں گا؟ مجھے تیری بے وقی کا ڈر ستا رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ زوجہ حبیب مومنہ یہ کہتی ہے لو میں نے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار دی، تم چوڑیاں پہن لو، میں جا رہی ہوں حسین کی مدد کرنے کے لیے، اس لیے کہ مجھے ایک دن سیدہ زہرا کو منہ دکھانا ہے، مجھے زینب کو منہ دکھانا ہے. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم. حبیب کہتے ہیں اے زن مومنہ میں تو تیری معرفت کا امتحان لے رہا تھا. غلام سے کہا گھوڑا تیار کرو. گھوڑا تیار کیا گیا. فلاں مقام پہ لے کے انتظار کرو. غلام گھوڑا لے کر کے انتظار کر رہا ہے. جب دیکھا کہ حبیب نہیں پہنچ رہے ہیں تو غلام یہ کہتا ہے کہ اے گھوڑے نہ گھبرا، اگر تیرا آقا نہ آیا تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کر کے رسول کے نواسے کی مدد کو جاؤں گا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں حبیب آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے. لو مجلس تمام ہو گئی، لو مجلس تمام ہو گئی. اب گھوڑے پہ سوار ہوئے، عراق پہنچے، کربلا پہنچے. دیکھا تو ایک مرتبہ آواز آئی گھوڑے کی ٹانگوں کی. حسین نے کہا بیٹا علی اکبر بھیا عباس ارے دیکھو تو کوئی آ رہا ہے. اب جو جا کے دیکھا واپس آ کے کہا اے آقا اے بابا جان آپ کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے. ایک مرتبہ زینب کے کانوں میں آواز گئی، فضہ کو بلایا. اے فضہ ارے جا کر کے حبیب سے میرا سلام کہہ دو. حبیب کو جب سلام پہنچا حبیب نے سر پیٹا. ہائے کیا وقت آ گیا آل محمد پہ جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، اس کی بیٹی حبیب کو سلام. لعنت اللہ علی اعدائهم وسيعلم الذين ظلموا أي يوم منقلب ينقلبون. اللهم ادفع اللهم ادفع اللهم ادفع اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم صالمين بالصالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا حافظ يا ناصر يا معين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. واللہ واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا، واسطہ تجھے پنجتن پاک کا، واسطہ تجھے 12 اماموں کا،
واسطہ تجھے چہردہ معصومین کا، واسطہ تجھے شہداء کربلا اور اسیران کربلا کا، ان کے صدقے اور وسیلے سے جو مومنین و مومنات اس مجلس میں حاضر ہیں اور جو نہ آ سکے غائب ہیں، ان کے تمام جائز دینی اور دنیاوی مطالبات کو تو پورا کر دے۔ بہر الہ جو بیمار ہوں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل اور صحت عاجل عطا فرما۔ بہر الہ جو پریشان حال ہوں ان کو پریشانیوں سے نجات دے۔ بہر الہ جو مقروض ہوں ان کا جلد از جلد قرض ادا ہو جائے۔ بہر الہ جو بیمار ہوں بالخصوص شہزاد بیگم اس کو شفاء کامل اور صحت عاجل عطا فرما۔ بہر الہ جن کے دل میں تمنا زیارت سید الشہداء اور حج بیت اللہ ان کی اس تمنا کو پورا کر، ان سب کے بعد مجھ گناہگار کی حاجتوں کو بھر لا۔ ماتم حسین